نحمد ونصلی ونصلی علی رسول الکریم فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ طٰہٰ کا رکوع نمبر 1، اس کا ترجمہ اور تفسیر کرنے جا رہے ہیں۔ طٰہٰ کا معنی حروف مقاطعات میں سے ہے، اس کا معنی اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، لیکن قبیلہ اقل اور قبیلہ اق میں طٰہٰ کا معنی یا رجل اے شخص جو ہے اس کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اور بعض مفکرین کرام نے کہا کہ طٰہٰ بامعنی یا حبیبی اور اے میرے حبیب کے بھی استعمال ہوتا ہے، اور بعض علماء کے نزدیک اسماء حسنہ میں سے ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور رحمت عالمیان کا اس سے مبارک ہے۔ بعض کی رائے ہے کہ طٰہٰ طہارت اور ہا ہدایت کے لیے بطور جو ہے وہ اس کا ذکر ہوا ہے، یعنی کہ اس کا معنی ہے گناہوں سے پاک اور خلق خدا کے رہنما۔ بہرحال مختلف جو ہیں اس کے معنی مختلف علماء کرام نے بیان فرمائے ہیں۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، آیت نمبر 2، نہیں اتارا ہم نے آپ پر یہ قرآن کہ آپ مشقت میں پڑھیں، مگر اسے اس شخص کے لیے نصیحت بنا کر اتارا ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے اتارا ہوا ہے جس نے زمین اور بلند و بالا آسمان پیدا فرمائے، وہ نہایت رحمت والا جو عرش حقیقی جو عرش یعنی جملہ نظام کائنات کے اقتدار پر متمکن ہو گیا۔ بس جو کچھ آسمانوں میں ہے، اس کی بالائی نوری کائناتوں اور خلائی مادی کائناتوں میں، جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان فضائی اور ہوائی کروں میں ہے، اور جو کچھ سطح عرضی کے نیچے آخری تہ تک ہے، سب اسی کے نظام اور قدرت کے تابع ہے۔ اب یہاں سے آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 2 سے آیت نمبر 6 تک اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی دل آزاری تھی کہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے اپنے رب سے منہ موڑ چکے تھے اور رشتہ عبودیت توڑ چکے تھے، آقا علیہ السلام پوری کوشش کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ رشتہ جڑ جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان لیں، لیکن انسان جو ہے جس کے سر پر جو ہے انہوں نے لکڑی اور پتھر کو جو ہے اپنا سر ان کے سامنے رگڑنا شروع کر دیا، ان کو سجدہ کرنا شروع کر دیا، اور اس سے انسانیت کی تذلیل ہوتی تھی، اور آقا علیہ السلام کو اس سے بہت دکھ ہوتا تھا، اور آقا علیہ السلام ہر طور پہ کوشش کر رہے تھے کہ انسان اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کر لے، لیکن یہ سب چیزیں بے سود ہوتی تو آپ کے دل انور پر، دل مبارک پر بڑا گراں گزرتا اور بڑی فکر لاحق ہوتی۔ تو اور بات صرف یہاں تک نہیں تھی، بلکہ ان کے تعصب میں اور دشمنی میں بھی جو ہے وہ دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی اور اطمینان دینے کے لیے کہا کہ یہ قرآن تو اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ اس لیے نہیں کیا گیا کہ آپ شب و روز بے قرار رہیں، بلکہ یہ تو نصیحت اور یاد دہانی ہے، جس میں صلاحیت ہوگی وہ اسے قبول کر لے گا، اور جو حق پذیری کی استعداد سے محروم ہے تو ان آیات بینات کو سن کر بھی دعوت حق کو قبول نہیں کرتا، تو اس کی اپنی قسمت ہے۔ اب اپنے دل کو اتنی تکلیف اور مشقت میں نہ ڈالیں۔ اب یہ محبوب سے محبت تھی کہ ان کا آپ کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا بے قرار ہونا بھی آپ کو بے قرار کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان آیات سے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ اللہ کی اپنی محبوب سے اتنی محبت ہے کہ جب وہ تھوڑے سے بے قرار ہوئے امت کی ان لرزشوں پر اور خطاؤں پر، تو رحمت حق بھی جوش میں آ گئی، اور انہوں نے فوراً سے کہا کہ آپ جو ہے بالکل بھی پریشان نہ ہو، آپ پریشانی نہ لیں۔ دیکھیں ایک سچی محبت ایسی ہی ہوتی ہے نا، ہمیں اپنے ماں باپ سے ہو، والدین سے ہو، اولاد سے ہو، جس سے بھی ہو، جہاں پہ بھی ہمیں ہوگی تو ہم اس کو بڑی تسلی اور تشفی دیں گے جب ہمیں اس کو بے قرار اور بے چین دیکھتے ہیں جس سے ہم محبت کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسی الفاظ میں ہم اس کو بھی تسلی دیتے ہیں۔ پھر بعض علماء کرام نے اس کی یوں بھی اس کی تفسیر کی کہ آقا علیہ السلام ساری رات نماز اور تلاوت میں کھڑے کھڑے گزار دیتے تھے۔ اب یہ بھی محبت کا ایک انداز ہے نا، اپنے محبوب سے محبت اور ملاقات ساری رات۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنے آپ کو جو ہے اتنی مشقت اور تکلیف میں نہ ڈالیں۔ آگے اللہ تعالیٰ اپنی جو ہے وہ ایک قدرت بتا رہے ہیں، یعنی وہ صرف خالق کائنات نہیں ہے بلکہ وہ فرما رواں اور حاکم اعلیٰ بھی ہے۔ کائنات کی بلندی اور پستیوں میں اس کا حکم نافذ ہے، چھوٹے بڑے اہم غیر اہم تمام حوادثات کا ظہور اسی کی اذن سے ہوتا ہے، اور اس کی مملکت کی وسعت کا کوئی کیا اندازہ کر سکتا ہے۔ اتنا سمجھ لو کہ بلندیاں وہ بلندیاں جن کے سامنے ہمارا تصور اور خیال بھی نہیں جا سکتا، وہ بلندیاں بھی اس کی ہیں، اس طرح وہ پستیاں جو ہم نے کبھی دیکھنے کی ہمت ہی نہیں ہو سکتی، ہمارا ذہن تصور نہیں کر سکتا، وہ بھی ساری اس کی ہیں۔ ہر چیز کائنات میں جو ہم نے دیکھی اور نہیں دیکھی، جو چیزیں ہمیں پتہ ہے اور ہمیں ادراک ہے اور نہیں ہے، وہ سب اسی کا ہے، اسی وحدہ لا شریک کا ہے، اور بے شک وہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں، وہ پاکیزہ ہے، اور جو اتنے پیارے نام ہیں وہ سارے اسی کے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
اور اگر آپ ذکر و دعا میں جہر یعنی آواز بلند کریں تو بھی کوئی حرج نہیں، وہ تو سر یعنی دلوں کے رازوں اور اخفا یعنی سب سے زیادہ مخفی بعیدوں کو بھی جانتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تو بلند التجاؤں کو کیوں نہیں سنے گا، یعنی کہ اگر دلوں کے اندر مخفی پیدا ہونے والے رازوں کو بھی وہ جانتا ہے تو جو آواز اونچی آواز سے دعا مانگی جاتی ہے وہ کیوں نہیں سنے گا، اور جس کے سوا کوئی معبود نہیں، گویا تم اس کا اس بات کرو یا جھوٹے خداؤں کو مانو، معبود صرف وہی ہے، اور اس کے لیے اور بھی بہت خوبصورت نام ہیں، یعنی کہ اسماء الحسنی اور سین و جمیل نام ہے جو اس کی قدرت کا پتہ دیتے ہیں۔ اور کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر آ چکی ہے؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے مدین سے واپس مصر آتے ہوئے ایک آگ دیکھی تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرے رہو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں اس میں سے کوئی چنگاری تمہارے لیے بھی لے آؤں یا اس آگ پر سے وہ رہنمائی پالوں جس کی تلاش میں تم سرکردہ ہو۔ اب موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس آ رہے تھے، اور مدین سے واپسی پر راستے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ ہوا یہ کہ انہیں ایک آگ جلتی ہوئی نظر آئی، سردی کی رات تھی، انہیں لگا کہ کوئی آگ ہوگی تو میں سیکنے کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے لے آؤں، لیکن جب وہ آگے گئے تو وادی طویٰ میں جو ہے وہ آ چکے تھے اور وادی طور میں تھے، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک عجیب و غریب انہوں نے ایک منظر دیکھا کہ ایک سرسبز و شاداب درخت ہے اور اسے ایک عجیب قسم کی آگ نے گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور آگ ہے کہ انوار ہی انوار ہے اور بڑے دلکش اور بڑے دل آویزاں، کہ اچانک ندا آئی یہ جسم تم آگ سمجھ رہے ہو، یہ آگ نہیں ہے بلکہ میں ہوں تیرا پروردگار، تم اب بارگاہ رب ذوالجلال میں حاضر ہو، اور یہ طوا کی مقدس وادی ہے، ادب و احترام کا تقاضا ہے کہ جوتے اتار دو، نیز اس وادی کے خاک پاک تیرے پاؤں کے تلووں کو لگ جائے اور وہ بابرکت ہو جائیں۔ اب بندے اور اس کے مولا کے درمیان جو غیر متناہی ایک دوری ہے وہ بندے کی کاوش سے کب طے ہو سکتی ہے؟ انسان کتنی رفتار ہو، کتنا ہی کیوں نہ ہو، انسان یہ سارے فاصلے طے نہیں کر پاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور دستگیری ہوتی ہے تو وہ اس فاصلے سمیٹ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہی یہ مدد دستگیری ہوتی ہے تو اللہ کی آواز بھی سن لیتے ہیں اور سب کچھ ہو جاتا ہے۔ پھر یہاں سارا آگے ذکر ہے کہ بے شک میں ہی تمہارا رب ہوں، سو تم اپنے جوتے اتار دو، بے شک تم طوا کے مقدس وادی میں ہو اور میں نے تمہیں اپنی رسالت کے لیے چن لیا ہے، بس تم پوری توجہ سے سنو جو تمہیں وحی کی جا رہی ہے، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو تم میری عبادت کیا کرو اور میری یاد کی خاطر نماز قائم کیا کرو، بے شک قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، میں اسے پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر جان کو اس عمل کا بدلہ دیا جائے جس کے لیے وہ کوشاں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے قیامت کا دن میں نے پوشیدہ رکھ دیا تاکہ میں بندے کو آزما سکوں کہ تم جو ہو جو عمل تم کر رہے ہو، میری محبت کے دعوے تو کرتے ہو نا، تو اب یہ عمل کرے تو اس کا رزلٹ میں قیامت والے دن دوں گا، اور کہا کہ میری خاطر نماز قائم کیا کرو، یعنی کہ میرا ذکر کیا کرو، مجھے یاد کیا کرو، بس تمہیں وہ شخص اس کے دھیان سے روکے نہ رکھے جو خود اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنے خواہش نفس کا پیرو ہے، ورنہ تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ انہوں نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور میں اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور اس میں میرے لیے کئی اور فائدے بھی ہیں۔ ارشاد ہوا اے موسیٰ اسے زمین پر ڈال دو، بس انہوں نے زمین پر ڈال دیا تو وہ اچانک سانپ ہو گیا جو ادھر ادھر دوڑنے لگا۔ ارشاد فرمایا اسے پکڑ لو اور مت ڈرو، ہم اسے بھی اور اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے، اور حکم ہوا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبا لو اور بغیر کسی بیماری کے سفید چمکدار ہو کر نکلے گا۔ یہ دوسری نشانی ہے، یہ اس لیے کر رہی ہیں کہ ہم تمہیں اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں، تم فرعون کے پاس جاؤ، وہ نافرمانی و سرکشی میں حد سے بڑھ گیا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو اصل میں پہلے نشانیاں عطا کی گئی اور ان کی اپنی لاٹھی جس سے وہ مانوس تھے، جس سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں درختوں کے پتے جھاڑتا ہوں، یہ راستہ صاف کرتا ہوں، یہ میرے چلنے میں مجھے مدد دیتی ہے، اور وہ ان کو بتایا کہ وہ ایک بہت بڑا، انہوں نے کہا لاٹھی مارو تو وہ سانپ بن گئی، اور تاکہ اس کے بعد پھر اپنے محبوب حقیقی سے وہ ہم کلام ہونے کی لذت جو ہے انہیں رہی بہت دیر تک۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی ایک سوال کر دیا کہ یہ کیسے ہوگا، اور تاکہ وہ اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی آواز کو سن سکیں۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو، کیونکہ تیار کیا کر رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک جابر اور مطلب آن بادشاہ کو دعوت حق دینے کے لیے روانہ فرمانے کا وقت آ گیا تھا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ فرعون جیسے بڑے اور متکبر بادشاہ کے سامنے ایک ایسے فرما روا کو مقرر کیا جاتا جو بھی قوت اور وسعت میں سے بڑا ہوا ہوتا، اور اس کے ملک کی حدود فرعون کی سلطنت سے بھی بہت زیادہ وسیع ہوتی، لیکن قدرت اس کام کے لیے ایک ایسے مسافر کو منتخب کر رہی ہے جو عرصہ دراز سے جلاوطنی میں بسر کرنے کے بعد اپنے وطن واپس لوٹ رہا ہے، جس کے پاس نہ لشکر ہے نہ ساز و سامان، لیکن بارگاہ الہی سے اس کو دو ایسے ہتھیار، عصا اور ید بیضا، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، بیضا کہتے ہیں سفید، دیے جا رہے جن کا فرعون کے اسلحہ خانہ میں توڑ نہ تھا، یعنی کہ ایسی دو معجزات عطا کیے جا رہے ہیں کہ فرعون ان معجزوں کا توڑ
نہیں کر سکتا تھا، تاکہ اس مرد باحق کی فقر اور درویشی کے سامنے فرعونی ساری طاقتیں جو ہیں وہ شرم سے پانی پانی ہو جائیں۔ اور جو ہے تورات میں بھی آپ کے انہی دو معجزوں کا ذکر ہے۔ گویا کہ یہ دو معجزے ایسے تھے جنہوں نے فرعون کو جھکنے میں مجبور کر دیا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنے پہلو میں دبا کر باہر نکالا تو اس طرح چمکنے لگا جس طرح دن میں سورج چمکتا ہے، لیکن آپ کو ہاتھ کے چمکنے میں کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ تورات میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ لکھا ہوا ہے، لیکن کیونکہ قرآن برحق ہے، حضرت ابن عباس مفسر قرآن ہے، تو انہوں نے یہ بات ہے کہ ظاہر بات ہے انہیں کوئی تکلیف اس چیز سے محسوس نہیں ہوئی۔ جب آپ کو ان دونوں موضوع سے سرفراز فرما دیا گیا تو حکم ملا کہ جاؤ فرعون کی سرکشی کا علاج کرو، اور آپ کو اس کٹھن منزل کی دشواریوں کا پورا احساس تھا۔ اس لیے جو ہے پھر آگے یہاں سے دعاؤں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور یہاں پہ پہلا رکوع اختتام پذیر ہوا۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔